الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اللہ احکم الحاکمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم النبیین رب کے حبیب رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ سامعین محترم، اسلامی مہینوں کے اندر ربیع الثانی کا مہینہ یہ چل رہا ہے اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے اور ان کی خدمات دین کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر
جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر 12 دفعہ کیا ہے، اور ان کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب کہا ہے، ساتھی کہا ہے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب وہ دونوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں غار کے اندر تھے، اس وقت لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت، اس مشکل کے عالم کے وقت جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جانی طور پہ اور نہ ہی مالی طور پہ کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھا، اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور دین کا ایک مضبوط درخت لگا دیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس انسان سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے رضی اللہ عنہا۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ کے باپ سے، یعنی صدیق اکبر خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مردوں کے اندر سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ تھی، اور بالغ مردوں کے اندر سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے، اسلام کو مضبوط کرنے والے، اسلام کی بنیاد رکھنے والے وہ صدیق اکبر تھے۔ پھر سوال کرتے ہیں اللہ کے حبیب اس کے بعد آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ فرماتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے آگے چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو درداء تو اس انسان کے آگے کیوں چلتا ہے جو تجھ سے افضل ہے، اور جتنے لوگوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے افضل ابو بکر ہے۔ تو اس انسان سے آگے چل رہا ہے جو تجھ سے افضل ہے، تجھ سے بہتر ہے، اور ان تمام انسانوں پہ افضل ہے جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بار بار کیا ہے۔ اور قیدیوں سے فدیہ لینے کے متعلق جو مسلمانوں کے لیے آسانی رکھی گئی ہے وہ صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورہ دینے پہ اللہ تعالیٰ نے آیت کو اتارا کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ کے ساتھی نے ابو بکر نے جو مشورہ دے دیا ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت نے مال غنیمت کو اور فدیہ لے کے قیدی کو چھوڑنے کا حکم دے دیا، آپ کے لیے جائز کر دیا۔ تیمم کا حکم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیت کو اتارا اور کہا امت محمدیہ کے لیے اس چیز میں آسانی رکھ دی ہے کہ جب آپ کو پانی میسر نہ ہو آپ تیمم کر کے نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا سبب آیت نازل ہوئی حضرت عائشہ اور عائشہ کے باپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے یہ آسانی دین کو ملی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر انسان کی جگری دوستی سے، ہر انسان کی
خلیل بنانے سے، ہر انسان کی دلی دوستی سے میں بری ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جگری دوستی سے بری ہوں، لیکن اگر میں کسی کو اپنا جگری دوست بناتا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے۔ ابو بکر صدیق تو وہ ہے اِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ جب ہجرت کا حکم نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مشرکین نے آپ کا گھیرا تنگ کر دیا ہے، آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں دروازے کے پاس آیا، اپنے گھر کے پاس آیا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے پہچان لیا کہ رسول اللہ علیہ السلام میرے گھر موجود ہیں۔ فرماتے ہیں میں گھر داخل ہوا اور کہا اللہ کے حبیب آپ کے اوپر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ مجھے حکم کر دیتے میں آپ کی خدمت میں پیش ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر آج میں نے ہجرت کا ارادہ کیا ہے اور اپنے ساتھ میں تجھے لے کے جانا چاہتا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے نبی اپنے ساتھ ابو بکر صدیق کو لے کے چلو۔ ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے نبی کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کے یہ فرمایا ہے کہ ابو بکر کو اپنی ہجرت کا ساتھی بناؤ؟ کہتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ابو بکر جبرائیل میرے پاس نازل ہوئے اور اس نے آپ کا نام لے کے کہا کہ ابو بکر کو اپنی ہجرت کا ساتھی بناؤ۔ ابو بکر تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ آج لوگ بکواسات کرتے ہیں، صحابہ کے اوپر طعن کرتے ہیں، دلوں کے اندر بغض پالے ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، جو ابو بکر کی صدیق، ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول، ان کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، ان کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے۔ جو کسی بھی صحابی کے متعلق نازیبا لفظ استعمال کرتا ہے ہم اسے مسلمان شمار نہیں کرتے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے غضب سے، ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو بندہ کسی بھی صحابی کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اسی دور کے ایک موجودہ عالم دین اپنے گھر کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے گھر ایک ایسا بدبخت انسان بھی تھا کہ جب گھر میں کوئی کتا داخل ہوتا نعوذ باللہ وہ صحابہ کا نام لیا کرتا تھا، تو فرماتے ہیں جب اسے موت آئی، موت کے وقت کتے کی طرح بھونکتا ہوا وہ انسان نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایسے انسانوں کو عبرت کا نشان بناتے ہیں جو اللہ کے خلیل، اللہ کے دوستوں کے اوپر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اوپر تبرہ بولتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بیل کے اوپر بوجھ لادے جا رہا تھا، وہ بیل بول کے کہتا ہے کہ میں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ میرے اوپر وزن کو لادا جائے، میں تو اس لیے پیدا ہوا ہوں کہ میرے ذریعے کھیتی باڑی کی جائے۔ لوگ ڈر کے ساتھ اور تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی بیل بھی بولتا ہے؟ فرمایا میں اللہ کا نبی، ابو بکر، عمر اس بات کو سچ جانتے ہیں۔ ابو بکر اور عمر کی بغیر موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد ابو بکر کے اوپر، کہا میں اس بات کو سچ جانتا ہوں، میرے ساتھ ابو بکر اس بات کو سچ جانتا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کی ہے۔ آپ بار بار اپنے نام کے ساتھ
ابو بکر اور عمر کا نام استعمال کیا کرتے تھے، اور جب آپ معراج کر کے آئے لوگوں نے آپ کا مذاق اٹھایا، کفار نے مذاق اٹھایا، منافقین نے مذاق اٹھایا کہ آپ راتوں رات آسمان کی سیر کر کے کس طرح واپس آ سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس بات کو سچ جانتا ہوں اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، حالانکہ وہ موجود نہیں تھے، ان کی غیر موجودگی میں آپ بار بار ابو بکر اور عمر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمات دین کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر کوئی انسان، اگر کوئی صحابی آپ کے مصلی پہ کھڑا ہوا ہے تو اس کا نام ابو بکر ہے۔ جب آپ کوبہ صلح کروانے کے لیے گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ابو بکر کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اگر آپ جماعت کروائیں تو میں آپ کے لیے اقامت کہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز کو شروع کیا، مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، اور نماز کے دوران ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ صحابہ نے آپ کو اشارے کیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ نے نماز کے دوران حضرت ابو بکر صدیق کو اشارہ کیا کہ نماز کو جاری رکھو، نماز کو جاری رکھو، جماعت کرواؤ، لیکن ابو بکر صدیق آپ کا اشارہ کرنے کے باوجود مصلی امامت سے پیچھے ہٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے جماعت کروائی، اور نماز کے بعد آپ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر میں نے تجھے حکم دیا تھا نماز کو جاری رکھ، لیکن تو نے پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ تو کہتے ہیں اللہ کے حبیب ابو قحافہ کے لڑکے کو، ابو بکر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ رسول اللہ موجود ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مصلی امامت پہ ابو بکر کھڑا ہوا۔ سامعین محترم، ابو بکر تو وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ اور افضل انسان ابو بکر ہے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر مصلی امامت پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو آج کے مولوی، آج کے علماء مصلی رسول پہ کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں آپ کی موجودگی کے اندر؟ یہ علماء، یہ مولوی لوگوں کو کہنے والے، آواز کرنے والے کہ آپ ہر جگہ حاضر ہیں، ہر جگہ ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، قبر کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی کا تصور کرنے والے پھر خود مصلی رسول پہ کھڑے کیسے ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ موجود ہیں تو مصلی امامت پہ بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر کائنات کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل انسان ہے وہ آپ کی موجودگی میں مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر انسان، آج کے مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق کر لیں، احادیث کے مطابق کر لیں، یا پھر مصلی امامت کو چھوڑیں، یا پھر اپنا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی عدالت میں پیش ہوئے، آپ کے سامنے حاضری دی اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میرا عمر کے ساتھ کچھ بحث و تکرار ہو گئی ہے، عمر کے ساتھ میں جھگڑا کر کے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے۔ ادھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ندامت محسوس ہوئی کہ میں نے ابو بکر سے جھگڑا کیا ہے، ابو بکر سے بحث و تکرار کیا ہے۔ وہ ابو بکر کو تلاش کرنے کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ گھر سے پتہ چلا کہ صدیق اکبر گھر پہ موجود نہیں، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ کہا ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے نبی
اللہ کی قسم واللہ انا کنت ازلم، میں جانتا ہوں، میں ابو بکر جانتا ہوں میں نے عمر کے ساتھ بحث و تکرار کی ہے اور غلطی بھی ابو بکر کی ہے، میری غلطی ہے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، غصے کے ساتھ آپ کا چہرہ لال ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی بغیر کوئی بات سننے کے، آپ نے فرمایا اے عمر تم اس انسان سے جھگڑا کرتے ہو، جب تم سب نے مجھے جھوٹا جانا، تم سب نے مجھے جھٹلا دیا، اور تم سب نے نہ جانی میری مدد کی نہ مال کے ساتھ میری مدد کی، تم اس انسان سے بحث کرتے ہو جب تم سب مجھے جھوٹا جاننے والے تھے۔ ابو بکر نے جان کے ساتھ مال کے ساتھ میں محمد کی مدد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم ابو بکر کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے ہیں؟ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی نے بحث و تکرار نہیں کی۔ آپ کے بعد سب سے افضل ابو بکر کو ہم جانتے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے لیے دعا کی۔ اصحاب کی خواہش یہ تھی، ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ جنت کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے، آپ کی قرابت ہمیں جنت کے اندر بھی حاصل ہو۔ لیکن ابو بکر کی شان وہ یہ ہے کہ ابو بکر کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ جنت کے اندر ابو بکر کو میرا ساتھی بنانا۔ اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجات یوم القیامہ، اے اللہ ابو بکر کو قیامت کے دن جنت کے اندر میرا ساتھی بنانا، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ فَأَوْحِي إِلَيْهِ أَنِّي قَدْ اسْتَجَبْتُ لَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری دعا کو قبول کر لیا گیا ہے۔ ایک صحابی رسول پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، کوئی بندہ جنت کے دروازے باب الریان سے داخل ہوگا، کوئی باب الصلاح سے داخل ہوگا، کوئی کسی دروازے سے جنت میں داخل ہوگا، کوئی کسی دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوگا، کوئی ایسا انسان بھی ہے جو سب دروازوں کے جسے آواز آئے کہ میرے اندر سے داخل ہو جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر ہے جسے تمام دروازوں سے آواز آئے گی کہ ابو بکر صدیق اکبر میرے اندر سے داخل ہو، جس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ ہیں صدیق اکبر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے حبیب دنیا کے اندر آپ اپنے صحن کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے، آسمان ستاروں کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اور کہتی ہیں اللہ کے حبیب یہ آسمان کے اوپر جتنے ستارے ہیں یا جتنے تارے نظر آ رہے ہیں، کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں ان تاروں کے برابر ہوں، ان ستاروں کے برابر جس کی نیکیاں ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عمر ہے، عمر بن خطاب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھوڑی سی پریشان ہوئی، کہا میرے دل کے اندر یہ تھا کہ آپ ابو بکر کا نام لیں گے، میں یہ سوچ رہی تھی۔ آپ سوال کرتے ہیں عائشہ پریشان کیوں ہو چکی ہے؟ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب میرے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ آپ میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے۔ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ ابو بکر تو وہ ہے اس کی نیکیوں کا مقابلہ آسمان کے ستارے نہیں کر سکتے، اس کی نیکیوں کا ترازو دنیا کے اندر ایسا ترازو ہے ہی نہیں، کوئی ایسا میزان ہے ہی نہیں جو ابو بکر کی نیکیوں کا مقابلہ کر سکے، ابو بکر کی نیکیوں کا اٹھا سکے۔ یہ ستارے تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ آج لوگ اس ابو بکر کا نام لے کے تبرہ کرتے ہیں، نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے لیے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔
عمر بن خطاب کہتے ہیں ابو بکر ہر عمل میں مجھ سے آگے نکل جاتا ہے، آج میں نے ابو بکر کو اپنے سے آگے نہیں نکلنے دینا۔ اپنی دولت کو جمع کیا، کل کو دولت کا حساب لگایا، کل مالیت کا حساب لگایا، اور سارا حساب لگانے کے بعد، ساری دولت کو جمع کرنے کے بعد اس دولت کے 2 حصے کیے۔ ایک حصہ اپنے گھر والے کے لیے چھوڑ دیا اور دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ سوال کرتے ہیں عمر سارا مال لے آیا ہے، یہ دولت لے آیا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے حبیب آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا مال آپ کی خدمت کے اندر پیش کر دیا ہے۔ دل کے اندر نیت یہ تھی، آرزو یہ تھی کہ آج میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فضیلت لے جاؤں گا۔ کل دولت میں سے آدھا مال آپ کی خدمت کے اندر پیش کر دیا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا مال دولت جمع کر کے لائے، آپ نے سوال کیا ابو بکر کیا لے کے آیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے اپنی ساری دولت کو جمع کیا، ساری پراپرٹی کو جمع کیا، سارے مال کو جمع کیا، اور سارا مال جمع کرنے کے بعد اسے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے حبیب اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر تو وہ ہے جس کا مقابلہ عمر رضی اللہ عنہ جیسا بہادر ایماندار شخص بھی نہ کر سکا۔ پھر کہتے ہیں آج کے بعد میں نے جان لیا کہ عمر کا مقابلہ ابو بکر کے ساتھ نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، نعوذ باللہ استغفر اللہ، جن کے لیے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو بکر کا مقابلہ عمر نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب علی کے بیٹے محمد سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ اور افضل انسان کون سا ہے؟ حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کے بعد جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ اور افضل انسان ابو بکر ہے۔ علی تو وہ تھے جب انہیں پتہ چلا کہ لوگ آپ کے بارے اس بات کی فوقیت دے رہے ہیں کہ خلافت کا حقدار سیدنا علی تھے، جب آپ کو پتہ چلا آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ دیا، کہتے ہیں اسے اللہ کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے۔ میں اس انسان سے بری ہوں جو یہ کہتا ہے کہ علی خلافت کے حقدار تھے، علی کو ابو بکر کے اوپر جو فوقیت دیتا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ تمام صحابہ نے خوشی کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی ابو بکر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور خیبر کو فتح کرنے والے، ہر جنگ کے اندر شریک ہونے والے سیدنا علی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر قاضی کا عہدہ ان کو فائز ہوا، ملا۔ اور کیا سب سے کمزور انسان آج بھی اگر کسی کا حق لیا جائے وہ اپنے لیے آواز اٹھاتا ہے، اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، اپنی طاقت کو دکھلاتا ہے۔ اگر آج کا کمزور انسان عدالت پہنچ جاتا ہے، جو وقت کا قاضی تھا، جنگ فتح کرنے والا تھا، اللہ کا شیر تھا، وہ اپنے حق کے لیے کیسے خاموش بیٹھا رہا؟ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو بکر وہ ہے جس کا دنیا کا کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی وہ ابو بکر ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر ہی یہ حکم دیا لوگوں کو، جب آپ بیماری کے اندر، طویل بیماری شروع ہو گئی اور مرض الموت کے اندر آپ داخل ہو گئے، اور آپ نے لوگوں کو حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو
کہ وہ محمد کے مصلی پہ کھڑا ہو کے جماعت کروائے، نماز پڑھائے۔ مرو ابا بکرین، ازواج مطہرات کہتی ہیں اللہ کے حبیب ابو بکر بڑے نرم دل انسان ہے، وہ آپ کے مصلی پہ اس حالت کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کسی اور کو حکم دیں۔ بار بار آپ کی ازواج یہی کہتی ہیں کہ آپ کسی اور کو اپنا مصلی پہ کھڑا کر دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک چیز کا حکم دے رہے ہیں، مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ مصلی رسول پہ کھڑا ہو جائے۔ جب آپ کو خلافت ملی، حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ جب آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت دی، علی بھی موجود تھے، علی کے بیٹے حسن حسین وہ بھی موجود تھے، اور آپ کے چاچا سیدنا عباس بھی موجود تھے، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس صرف میرا چاچا ہی نہیں بلکہ میرے باپ کی طرح ہے۔ یہ سارے موجود تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلی رسول پہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے خلافت کا حقدار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بنایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ یہ چار عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جن کے بعد اصحاب کہتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کے بعد ہم اصحاب کے اندر کسی کو درجہ نہیں دیا کرتے تھے، کسی کو کسی کے اوپر فوقیت نہیں دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چار سب سے قریبی ساتھی، جنہوں نے اپنی جان، مال، دولت ہر وقت رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت میں، خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جہاں لیٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام کے اوپر ان سب کو فائز کرے۔ تمام اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جہاں جہاں لیٹے ہوئے ہیں، جو جو انہوں نے دین کی خدمات کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور ایسے لعنتی بدبخت لوگ جو ہیں، جو صحاب کے اوپر بولنے والے ہیں، تبرہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی ان کو عبرت کا نشان بنائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔